الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ برادران محترم، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ، یعنی جب بھی آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت میں دیکھا جائے تو اس کام کی رہنمائی آپ کو ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری مخلوقات پیدا کی۔ یہ انسانی آبادی بڑی وسیع و عریض ہے، اس میں ہزاروں مخلوقات ہیں، اور ہر مخلوق کی عادت، اس کے تقاضے الگ الگ ہیں، بلکہ متضاد ہیں، ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہے۔ ہر ایک کو اپنا مقصد معلوم ہے، اپنی زندگی کا دائرہ کار معلوم ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت بخشی، اس کو تخلیق دی اور پھر اس کی رہنمائی کی۔ اسے کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کس طرح اس کی زندگی ہوگی۔ آپ دیکھیے، سورج بھی ایک مخلوق ہے، اس کو معلوم ہے کہ پورب کی طرف سے نکلنا ہے اور پچھم کی طرف اس کو ڈوبنا ہے۔ کس وقت دنیا میں کہاں پر نکلنا ہے اور دنیا کے کس حصے میں کب اور کہاں پہ ڈوبنا ہے، یہ اس کو پتہ ہے۔ اس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا۔ سمندروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سال سے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اس کی تلاطم خیز موجیں ہمیشہ کروٹ لیتی رہتی ہیں، وہ فضا کو بادل کی شکل میں سوغات دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی ساری آلائشوں کو اپنے اندر جذب کر کے اس کو پاک اور صاف کر دیتا۔ شہروں کی ساری گندگیاں سب سمندر میں جاتی ہیں اور پھر وہ تحلیل ہو جاتی ہیں، یہ اس کا کام ہے۔ بارش کب ہونی ہے، ہواؤں کا رخ کیا ہوگا، یہ سب کچھ ہر مخلوق کو معلوم ہے اور وہ اس کام میں لگی ہوئی۔ مخلوقات میں آئیے تو ہم دیکھتے ہیں ذی حیات مخلوق میں، جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں رہنا، ان کا کھانا پینا، ان کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے پہ حملہ آور ہونا اور پھر دفاع کرنا، یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔
ہر جانور کو کیا کھانا ہے یہ اس کو معلوم ہے۔ بعض جانور وہ ہیں جو درختوں کے پتے، گھاس پھوس کھاتے ہیں۔ شیر اور باز یہ زندہ جانوروں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ چیل اور کوے یہ مردہ جانوروں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بعض بڑے جانور چھوٹے جانوروں کو کھا لیتے ہیں۔ ہر ایک کے کھانے کی ایک چیز موجود ہے، وہ وہی چیز کھائے گا، اس کے علاوہ دوسری چیزیں وہ نہیں کھاتے۔ ان کو اپنی تسکین، جنسی تسکین کس طرح کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے سب ان کو سکھا دیا۔ انسانوں میں آئیے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتی سے وہ دودھ پیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس بے شعور بچے کو کس نے بتلایا کہ تمہاری روزی ماں کے سینے میں ہے؟ اور پھر دودھ کو کھینچنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ ماں اپنی چھاتی بچے کے منہ سے لگاتی ہے تو بچہ اس کو دودھ کو کھینچتا کیسے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے اس کی رہنمائی کی گئی۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کی اگر بے توجہی ہوتی ہے تو اس کو رو کر کے اظہار کرتا ہے، اپنی کوئی بھی تکلیف ہے تو رو کر کے اظہار کرتا ہے، ماں باپ کا لاڈ پیار دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے، ہنستا ہے۔ یہ دکھ کے وقت رونا اور خوشی کے وقت ہنسنا، یہ ظاہر سی بات ہے کس نے بتایا اس کو؟ یہ وہی ہے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ ہر چیز کی تخلیق اور پھر اس کی رہنمائی یہ رب کی ذات ہی کر رہی۔ جب دنیا کی یہ سب چیزیں جو بے شعور ہیں، جن کے اندر عقل اور دانائی نہیں ہے، جن کاموں پر ان کو لگا دیا گیا ہے انہی کاموں پر لگے ہوئے ہیں، جب ان کا حال یہ ہے تو پھر انسان جن کو عقل اور دانائی دی گئی ہے، ایک با اختیار مخلوق اس کو بنایا گیا، جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ ان کی زندگی کھانے پینے کی حد تک ہے، زندگی گزار لی ختم ہو گئی، بلکہ اس کو دنیا کا نظام چلانے کے لیے، خلافت دینے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بھی زندگی گزارنے کے کچھ طریقے ہوں گے۔ یہ وہی طریقہ ہوتا ہے جس کو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتلاتا رہا، کیونکہ یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی آدمی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو اس کو استعمال کا طریقہ بھی وہی بتاتا، کس طرح اس کا استعمال ہوگا تو اس کا فائدہ آدمی کو ملے گا، اور کس طرح اگر استعمال کیے تو اس چیز کو نقصان ہوگا، فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ بنانے والا بتاتا۔ آپ کوئی بڑی چیز کوئی لیں اپنے گھر پر تو اس صورت میں اس کے ساتھ کتابچہ آتا ہے جس میں اس کے بنانے کا، اس کے استعمال کا طریقہ بتایا رہتا، اس کے ساتھ اس کا کوئی ماہر آدمی بھی آ کر کے بتاتا ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، اور اگر آپ نے اس کا استعمال غلط کیا تو اس صورت میں وہ اس چیز کو بھی نقصان دہ ہوگا، اس چیز کے لیے بھی، اور آپ کو فائدہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی انسانی مخلوق کو پیدا کیا تو ظاہر سی بات ہے اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی وہی بتا سکتے، اسی کا حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنے اعضاء کا کس طرح استعمال کریں، چونکہ یہ سارے اعضاء جو مشینری کی شکل میں ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، ان کا کس طرح استعمال ہو سکتا ہے۔
یہ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو بتا بھی وہی سکتا. یہ اسی کو بتانے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا، جو ہر زمانے میں آتے رہے اور اللہ کے بندوں کو بتاتے رہے کہ سر سے لے کر پیر تک جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا. اللہ نے جو دماغ دیا ہے اس سے آپ کیا چیز سوچ سکتے ہیں اور کس چیز کے سوچنے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ یہی بتاتے ہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں سے کس چیز کو دیکھنا ہے اور کس کو نہیں دیکھنا ہے. اللہ نے زبان دی ہے، اس کے ذریعے ہم بولتے ہیں تو کیا بولنا ہمارے لیے مفید ہوگا اور کیا بولنا نقصان دہ ہوگا. اللہ نے ہاتھوں سے نوازا ہے تو یہ ہاتھ کس کام کے لیے استعمال ہونے چاہیے اور کس سے اس کو نقصان ہوگا. پیر بنائے ہیں تو پیروں کا استعمال کس طرح ہوگا. یہ وہی طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ بتانے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے رہے. چنانچہ انہوں نے ذہن و دماغ اور دل کے لیے کہا کہ ایک اللہ کو مانے، اس کے اندر جو فکر ہونی چاہیے وہ ایک اللہ کو ماننے کی فکر ہونی چاہیے. جو رسول تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہے اس کی رسالت کا اقرار تمہارے زبان پر ہونا چاہیے، تمہارے دل میں اس کا یقین ہونا چاہیے. جس آخرت سے وہ ڈرا رہا ہے اس آخرت پر تمہارا دل سے یقین ہونا چاہیے، زبان سے اس کا اقرار ہونا چاہیے. یہ وہ بتاتا اعضاء اور جوارح سے دوسرے اعضاء سے کس طرح اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، اس کا اظہار کرنا کیسے ہوگا. ہاتھ ظلم کے خلاف اٹھنا چاہیے، ظالم کے خلاف اٹھنا چاہیے، نہ کہ مظلوم اور ستائے ہوئے کے خلاف ہی اٹھ جائے. پیروں سے نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے، برائی کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے. یہ وہی نبی آ کر کے بتاتا. یعنی پوری مشینری کا استعمال کس طرح ہوگا کہ اس دنیا میں اس کا فائدہ اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے وہ ایک قبیلے کے لیے محدود زمانے کے لیے آئے، لیکن آپ کی رسالت پوری دنیا کے لیے، ہر انسان کے لیے عام رکھی گئی اور قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا. کہہ دیا گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ آپ کو بھیج کر کے پیغام دیا گیا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس بنیاد پر آپ کو اسوہ مانے، آئیڈیل مانے، نمونہ مانے اپنے زندگی گزارنے کے لیے. دنیا میں بہت سی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، ان کے کارنامے ہیں. ان کو چھوڑ کر آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں کر بن سکتی ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس شخصیت کی زندگی عملی نمونہ بن سکتی ہے اس کی زندگی کے حالات مستند ہونے چاہیے. ہمارے پاس زندگی کے پورے حالات قابل اعتماد ذرائع کے ذریعے پہنچنا چاہیے اور زندگی کا ہر پہلو محفوظ ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے تبھی جا کر کے ہمارے لیے نمونے عمل بنیں گے، کیونکہ نمونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں ہم کو رہنمائی ان سے ملتی ہو، تو ہر گوشہ ہم تک پہنچا ہو قابل اعتماد ذرائع کے ذریعے. دنیا میں کوئی ایسی شخصیت آپ کے علاوہ موجود نہیں ہے جس کے کارنامے ہم تک مستند ذرائع سے پہنچے اور وہ پوری زندگی کے لیے نمونہ بنے. صرف آپ کی زندگی
کیونکہ دین کا ماخذ قرآن اور حدیث۔ قرآن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ قرآن جس طرح نازل ہوا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح من وعن آج تک محفوظ ہے اور ہم تک پہنچا ہے، قیامت تک کے انسانوں تک پہنچتا رہے گا۔ اور ہر زمانے میں لاکھوں کروڑوں انسان اپنے دل و دماغ میں اس کو محفوظ کیے ہوں۔ اس کا ایک ایک حرف محفوظ، اس کے پڑھنے کا طریقہ محفوظ، اس کے صورتوں کی ترتیب محفوظ، ساری چیزیں اللہ نے محفوظ کر دی۔ چنانچہ آپ خود اپنے زمانے میں قرآن کریم کی صورتوں کو لکھواتے تھے، کون سی آیت کس آیت کے بعد لکھنا ہے وہ آپ نے اپنی زندگی میں کر دیا، کون سی صورت کس صورت کے بعد رکھنی ہے، یہ ساری چیزیں محفوظ تھی۔ اور آپ کے وفات کے بعد 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام سے جو بھی قرآن کے نسخے ان کے پاس محفوظ تھے کسی بھی شکل میں، وہ سب جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد اس کی ایک ترتیب۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو کچھ لب و لہجے میں تھوڑا بہت اختلاف رہ گیا تھا وہ آپ کے زمانے میں ختم کر دیا گیا، پوری امت کو ایک لہجے کے اوپر جمع کر دیا گیا۔ قرآن اس طرح محفوظ ہے، اور احادیث، ہر حدیث صحابہ کرام سے مروی، اور پھر اس کی جو مجموعے شائع کیے گئے ہیں، جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر حدیث کی ایک سند نقل کی گئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کس صحابی نے سنا، پھر وہ صحابی نے کس کو بتایا، پھر انہوں نے کس کو بتایا، اور پھر صاحب کتاب تک کس طرح وہ حدیث پہنچی ہے، پوری ترتیب کتاب میں محفوظ ہے۔ پھر جو بیچ میں راوی رہے ہیں ان کے حالات زندگی کو بھی محفوظ کر دیا گیا، یعنی آج بھی ان کی سندوں کو دیکھ کر کے یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ اس حدیث کی حیثیت کیا، ان راویوں کو دیکھ کر کے۔ تو اس طرح کسی بھی آدمی کی، کسی بھی شخصیت کے حالات زندگی محفوظ نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات محفوظ ہیں۔ اس لیے اگر انسانی زندگی کے لیے کوئی نمونہ بن سکتا ہے تو آپ کی حیات ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے، جو بھی شخصیت دنیا میں آئی اس کا پیغام عام انسانیت کے لیے ہونا چاہیے، تبھی سارے لوگوں کے لیے نمونہ بن سکتا۔ ایک خطے کے لیے ہے یا ایک قوم کے لیے صرف ہے تو اس صورت میں وہ قابل عمل نہیں ہو سکتا، قابل نمونہ نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ ان کے لیے ہے خالی، پوری انسانیت کے لیے نہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بھیجا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ایک خطے کے لوگوں کے لیے نہیں، ایک زمانے تک کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور آپ جو کتاب لے کر کے آئے ہیں اس کے بارے میں فرمایا گیا ہدی للناس، یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت، تمام انسانوں کے لیے ہدایت اس میں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ گویا کہ آپ کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، کسی خطے کے لیے نہیں، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی زبان کے بولنے والے کے لیے نہیں، بلکہ جو کتاب لے کر آئے
وہ کتاب بھی سارے لوگوں کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، اور آپ کی زندگی بھی سارے انسانوں کے لیے۔ اس لیے بھی اگر کوئی ذات انسانوں کے لیے عملی نمونہ بن سکتی ہے تو اس صورت میں وہ آپ کی ہی ذات۔ تیسرے، جو ذات عملی نمونہ بنے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی رہنمائی موجود ہو، کوئی شعبہ اس سے خالی نہ ہو۔ دنیا کی آپ شخصیتوں کو دیکھ لیں جو بڑی بڑی گزری ہیں، وہ ایک محدود چیز میں، ایک محدود فیلڈ میں آپ کی رہنمائی کر سکتی، ہر چیز میں نہیں۔ یہاں پر تو حالات ایسے ہیں، آپ غریب ہیں تو آپ کے لیے رہنمائی، آپ امیر ہیں تو آپ کے لیے رہنمائی، آپ تجارت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی رہنمائی، آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، ہر ایک کے لیے رہنمائی، آپ اقتدار پر قابض ہیں تو آپ کے لیے رہنمائی، اور آپ رعایا کی شکل میں ہیں تو آپ کے لیے رہنمائی، آپ بس میں ہیں تب بھی رہنمائی موجود ہے، اور رزق میں ہے تب بھی آپ کے لیے رہنمائی موجود، آپ فتح پا رہے ہیں تب بھی آپ کے لیے رہنمائی ہے کہ ایک فاتح کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور آپ کو اگر شکست ملتی ہے تب بھی آپ کے لیے رہنمائی ہے کہ شکست کے بعد آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ گویا کہ آپ سفر میں ہو، حضر میں ہو، دنیا کے کسی بھی میدان میں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اس اعتبار سے بھی آپ کی شخصیت مکمل اور کامل تھی کہ آپ اگر کسی بھی حالات میں ہو، آپ کے لیے رہنمائی وہاں پر ضرور موجود ملے گی۔ چوتھی چیز جس کو ہم رہنما بناتے ہیں، نمونہ بناتے ہیں، اس کا عمل قابل عمل ہونا چاہیے، اس کا کردار قابل عمل ہونا چاہیے، آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری قوموں میں دیکھیے، ان کے ہاں دیوتاؤں کا اوتار اس کے شکل میں تصور موجود، یعنی وہ ان کا تصور یہ ہے کہ خدا فلاں کی شکل میں دنیا میں اتر آیا۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ وہ ہواؤں میں اڑ بھی سکتا ہے، پہاڑوں کو اپنے ایک ہاتھ پہ اٹھا بھی سکتا ہے، زندے مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے، جانوروں کے ہاتھ پیر انسانوں کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ یہ ان کے ہاں یہ تصور ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس نے کیا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ کیا ہم پہاڑ کو زمین سے اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ یا ہم اور کوئی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں دوسرے جانوروں کے ہاتھ پیر کسی انسانوں میں جوڑ دیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے لیے عملی نمونہ نہیں ہے، ہم اس کام کو نہیں کر سکتے۔ عملی نمونہ اسی کی زندگی میں مل سکتا ہے جس کی زندگی ہماری طرح گزر رہی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ایک انسان تھے۔ کفار مکہ کو بھی اعتراض تھا کہ اللہ کو نبی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بناتے، یہ کیا ہماری طرح ایک انسان کو بنا دیا گیا، وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا، فرشتے تو تمہارے طاقت سے ایک باہر کی مخلوق، ان کو اگر نبی بنا کر بھیجتا تو تم کہہ سکتے تھے ارے تم کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے بال بچے بیوی بچے کچھ نہیں ہے، تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تم صبح سے شام تک اللہ کے دربار میں پڑے رہو، سجدے میں پڑے رہو، تو تمہارا تو کام ہے۔ ہمارے ساتھ اتنے جھمیلے ہیں دنیا کے، ہم کیسے کر سکتے؟ اس لیے اللہ نے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا جس کو دکھ درد بھی پہنچتا ہے، خوشی بھی حاصل ہوتی، بال بچے بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، اہل و عیال بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، بھول چوک بھی ہو رہی،
شاہانہ زندگی بھی گزار سکتے ہیں، لیکن ان حالات میں آپ نے کس طرح زندگی گزاری ہر ایک کے لیے عملی نمونہ بنا دیا۔ اب تم ان کو دیکھو، قرآن کو دیکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سراپا قرآن ہے، یعنی قرآن ہی آپ کی زندگی ہے، آپ کی زندگی پورا قرآن، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دوسرے رہنما ہوتے ہیں، ان کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اور عمل کی دنیا میں جب جائیے تو ایک دم کھوٹے نظر آتے ہیں۔ ان کی جلوت بڑی بزرگانہ اور متصوفانہ ہوتی، لیکن جب خلوت میں ہوتے ہیں تو گناہوں سے آلودہ ہوتی۔ یہاں جلوت ہو یا خلوت، لوگوں کے ساتھ زندگی ہو یا تنہائی کی زندگی ہو، ہر زندگی کے اندر کردار ایک، جو آپ نے لوگوں سے کرنے کو کہا وہی آپ نے کیا، اس کو کر کے دکھایا، بلکہ جتنا کہا اس سے زیادہ کر کے دکھایا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو نبی تھے، انہوں نے کر دیا، ہم نہیں کر سکتے؟ انسان ہونے میں سب برابر ہے۔ اور پھر انہوں نے انسانوں کی ایک کھیپ اور ایسا گروہ تیار کیا جو پوری طرح آپ کی زندگی کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگی، ایک ایک حالات آپ پڑھ لیجئے، سب کچھ نبی کی زندگی کا عکس ان کی زندگی میں نظر آ رہا۔ اس لیے کسی انسان کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بڑے لوگ تھے، نبی تھے، صحابہ تھے، انہوں نے کیا، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ کسی کے لیے گنجائش نہیں۔ اسی لیے اگر کوئی ذات نمونے کے قابل ہے تو وہ آپ کی زندگی، آپ کی ذات۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ مدلل ایک بات، آپ کے علاوہ کوئی ذات دنیا میں ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے جس کے عمل کو ہم اپنا عمل بنا سکیں، ہم نہیں بلکہ پورے انسان اپنا عمل بنا سکیں۔ اس لیے پورے انسانوں کے لیے آپ کو نمونہ بنایا گیا۔ ہم تو مسلمان ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے بھی تو نمونہ آپ کی ذات ہی ہے۔ اس لیے جس شعبہ زندگی میں ہیں ہم کو سوچنا چاہیے کہ اس شعبہ زندگی میں آپ کی رہنمائی کیا، آپ کی ہدایات کیا۔ ظاہر سی بات ہے جو اس کے ماہر ہیں، جو اس کے متعلق جانتے ہیں، آپ کو ان سے معلوم کرنا چاہیے اور معلوم کر کے اس فیلڈ میں آپ کو کام کرنا چاہیے، آپ کو نمونہ ضرور ملے گا۔ ایسا نہیں کہہ سکتے اب دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، دنیا کا یہ طریقہ ہے، ہم اس کے علاوہ اگر کچھ کرنا چاہیں گے تو ترقی نہیں کر سکتے، ایسا نہیں۔ بلکہ آپ کی زندگی میں دنیا میں بھی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے اور آخرت میں بھی ترقی کا راز چھپا ہوا۔ اس لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی زندگی کے ایک ایک عمل کو ہم پڑھیں، اس کو جانیں، اس کو سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اوقاف کے بارے میں 2 منٹ کے لیے میں وقت لیتا ہوں کہ اوقاف یعنی وقف بورڈ کے بارے میں گورنمنٹ نے جو نیا قانون بنایا تھا، وقف ترمیمی بل، اس کے بارے میں ابھی 2-4 دن پہلے کچھ فیصلے آئے ہیں، جو فیصلے کسی حد تک مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ہیں، لیکن یہ فیصلے مکمل نہیں۔ ایک تو ہماری یہ مانگ تھی کہ مکمل یہ بل، یہ قانون رد کر دیا جائے، لیکن کورٹ نے اس کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کی چند شقیں جس سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا تھا ان کے اوپر عبوری روک لگا دیے اور پھر وہ ایک کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ اب آگے کیا ہوگا اس میں چینجنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلے بھی ہم نے کوشش کی تھی، مسلم پرسنل بورڈ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، دیگر تنظیمیں اس کے لیے کوشش کر رہی ہیں، جو ان کی طرف سے ہدایات ملتے رہے، ہمارا کام ہے کہ ان کا سپورٹ کیا جائے۔
ظاہر سی بات ہے اگر ہم ان سے اختلاف کریں گے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے بیانات جاری کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، اس سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہو، کوتاہیاں ہر طرف ہیں، لیکن تنقید کرنا، اپنی قیادت پر اور اس پر بھروسہ نہ کرنا، یہ زیادہ نقصان دہ ہوتا، اس لیے وہ اپنے حد تک، ظاہر سی بات ہے ہم قانونی طور پر بھی کچھ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے طریقے کی طرف ہم جا نہیں سکتے، اس لیے جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں آپ کا سپورٹ ان کے لیے ضروری ہے، تاکہ ان کے اندر حوصلہ ہو، ہمت ہو کہ مسلمان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی بھی کوئی اپیل کی جائے گی تو ہمارے ساتھ یہ کھڑے رہیں گے۔ اب چونکہ ابھی 2-4 دن ہی ہوا ہے تو اب ان کے کچھ دستور ترتیب دیے ہیں کہ ہم کو کب کیا کرنا ہے اور کس طرح لیگل طور پر ہم کورٹ میں اپنے وکیل کھڑا کریں گے، اور کس طرح جو کیس ہوا ہے اس کے اوپر، یعنی جو فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف ورزی کس طرح داخل کریں گے، وہ ان کا کام ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ دیکھیے فیصلے مسلمان کا عقیدہ ہے، فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، دنیا پہ تو جو آسمان کا فیصلہ ہوتا ہے وہی نافذ ہوتا ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، جو کوئی پریشانی آتی ہے عمل کی بنیاد پہ آتی ہے، جیسے انسانی اعمال ہوتے ہیں ویسے ان کے حکام ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، ان کے فیصلے ویسے ہوتے ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے، استغفار کیا جائے، دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، یہ عوام کے کرنے کے کام، اس لیے اگر ہم ان کاموں پر عمل پیرا رہے تو انشاءاللہ حالات خود بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ چٹکیوں میں ہے دلوں کا پھیرنا، وہ کب پھیر دے، کب حالات بدل دے، کب گورنمنٹ کو تبدیل کر دے، کب کیا کر دے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے اللہ سے لو لگائے رکھیں، اسی کے سلسلے کی جنبانی کرتے رہیں، انشاءاللہ عافیت کی راہ کھلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔